السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کی گفتگو عمران خان کے اڈیالہ جیل منتقلی سے متعلق. بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ دو چار باتیں کر کے میں اپنا ویلاگ کنکلوڈ کر لوں گا، لیکن آپ یقین کیجئے پچھلے 1.5 گھنٹے سے میں نان سٹاپ، بلکہ 2 گھنٹے ہونے کو ہیں، میں ایک چیز دیکھتا ہوں، اسے اپنے طور پہ انالائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور کوئی بات بن نہیں رہی، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ صرف مجھے ہی نہیں، بہت سو کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن یہ جو ڈیسک نیوز چلانے والے ہمارے دوست، جن میں ایک دو کافی عزیز دوست بھی شامل ہیں، وہ پیش ہو رہے ہوتے کہ جناب اب کوئی برف پگھل رہی ہے، اب کوئی روشنی کی کرن نظر آنے لگی ہے. یہ لوگوں کی وشفل تھنکنگ بھی ہے. سچ پوچھیں تو میری بھی یہ وشفل تھنکنگ ہے، ہر ایک کی وشفل تھنکنگ ہے کہ خدا را کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرو کہ یہ برف کم از کم تھوڑی سی تو پگھلے، کوئی ہوا کا کوئی ایک آدھ جھونکا ہی آ جائے، چلو کچھ تو فائدہ ہو. کیونکہ ملک متحمل نہیں ہو پا رہا جو کچھ ہو رہا ہے نا اس وقت. پوری آنیسٹی کے ساتھ میں محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی وے فارورڈ نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی ایگزٹ پلان نظر ہی نہیں آ رہا. اس وقت بند گلی میں جو سب پھنس چکے ہیں، اور اس میں کسی ایک کو بلیم نہیں کیا جا سکتا، سب کے سب پھنسے ہوئے ہیں، سب کے سب مورد الزام ہیں. اور یہ الزام آج کا نہیں ہے، یہ 76 سال پرانا ہے. یہ سلسلہ سسٹم کا ہے. یہ جو راٹ ہو رہا ہے نا، یہ کوئی بندہ نہیں کر رہا، یہ 4 بندے یا کوئی ادارے نہیں کر رہے، یہ پورا سسٹم راٹ کر رہا ہے. اور ہم اس کے کارکسز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بدبودار سسٹم جس کی سڑانٹ ہمیں دنیا کے 4 لوئسٹ ایب پہ جو پاسپورٹس ہوتے ہیں اس نہج تک لے آئی ہے. لیکن ہم سیکھ کچھ بھی نہیں رہے، اور ہم اسی سڑانٹ کے اندر بیٹھے ہیں. یا شاید یہ کہ جیسے ٹینری کے ملازمین کی اپنی بو ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ اتنا یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر سمجھتے ہیں کہ بو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے اور اب افاقہ ہے، اب حالات بہتر ہو گئے. ہم اسی طرح کے ایک متعفن ماحول میں گزشتہ کئی دہائیوں سے رہ رہے ہیں. اس لمبی چوڑی بحث میں نہیں جاتے. فی الحال یہ دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کس طرف معاملہ جا رہا ہے. مجھے جیسے میں نے پہلے گزارش کی، کوئی لمبی چوڑی کوئی تبدیلی آتی کسی سوچ میں، کسی سیاسی سوچ میں، کسی غیر سیاسی سوچ میں. سیاسی لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں معاملے میں، غیر سیاسی لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں. کسی کے ہاں بیک فٹ پہ جاتا مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. ابھی فی الحال سب سینہ سپر کھڑے ہیں، فیس آف کی کیفیت ہے، اور وقت گزرتا جا رہا ہے. اس کا فائدہ اٹھائے گا آپ کا دشمن. وہ کون ہے؟ وہ دائیں جانب ہے یا بائیں جانب یا سینٹر میں ہے، سب کے سب جب فائدہ اٹھائیں گے تو پھر عقل ٹھکانے آئے گی. لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی ہوگی. یہ بھی سب کلیشیز ہیں، ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ ہم کہہ چکے ہیں. اب آغاز کرتے ہیں اس ایک، میں چھوٹی چھوٹی سب ہیڈنگز بنائی ہوئی تھی کہ ڈیل اور نو ڈیل. کون سی ڈیل؟ یہ کہ جی جو کچھ ہوا ہے، عمران ریاض خان رہا ہو کے آ گیا ہے 4.5 ماہ بعد، پھر بہت سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں، لوگ واپس آ رہے ہیں. کچھ خواتین رہا ہوئی تھیں کل، وہ پھر سے گرفتار ہو گئیں، لیکن معاملات نرمی کی طرف جا رہے ہیں. عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. حالانکہ عمران خان کا اپنا کہنا، اب ڈیل کے بارے میں سن لیجئے، یہ میں کوٹ کر رہا ہوں، خان صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں. میری خان صاحب کے ساتھ براہ راست بات نہیں ہوئی، لیکن میری اس کے ساتھ بات ہوئی ہے جس کے ساتھ براہ راست خان صاحب کی بات ہوئی ہے. اب یہ آپ خود اندازہ کریں کہ کس کس کی کہاں کہاں بات ہوئی ہے. اور یہ بہت کلوز کوارٹرز کی میں بات کر رہا ہوں. خان صاحب کے جو کلوسسٹ کہے جا سکتے ہیں، یہ کسی وکیل کی یا کسی خیر خواہ یا کسی پارٹی ورکر کی بات نہیں ہو رہی. خان صاحب کے الفاظ ہیں، میں کوٹ کر رہا ہوں، دوسرے سیکنڈ لیول پہ، فرسٹ پرسن سے سیکنڈ پرسن پہ آئی، وہاں سے بات مجھ تک پہنچی کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی 3 بندے بڑی اہم شخصیات جا کے ملی ہیں اور ڈیل کا آغاز ہو گیا ہے. خان صاحب کہتے ہیں، یہ جو میں نے کہا تھا کوٹ ان کوٹ،
کہ جو لوگ مجھے کھانا پہنچاتے ہیں وہ تک مجھ سے بات نہیں کرتے، انہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ کرتے بھی نہیں ہیں، میں انہیں فورس بھی نہیں کرتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اور اٹھا اور آ کے میرے ساتھ بات چیت کر گیا اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے؟ کم از کم مجھے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کسی نے مجھ سے کوئی بات کی ہے، بات ہی تو نہیں ہوئی۔ مجھے ذاتی طور پہ یہی فکر ہے، یہ پریشانی ہے کہ یہ بات ہونی چاہیے تھی، ڈیل کی بات ہونی چاہیے تھی۔ مشاہد حسین نے جو کہا ہے کہ مدر آف آل ڈیلز ہو رہی ہے، اللہ کرے ہو، اور یہ دو طبقوں میں یعنی دو افراد میں بات نہیں ہو رہی، میں تو چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں ڈیل ہو۔ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے پیٹرن پہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، خدا را سمجھنے کی کوشش کریں۔ حالات جتنے گمبھیر اور پریشان کن ہیں، اس کا اندازہ اگر مشاہد حسین کو نہیں تو پھر کسی کو نہیں ہو سکتا، آئی ایم شیور، کیونکہ میں مشاہد حسین کی علمیت، قابلیت، اس کی ایروڈیشن، اس کا بہت قائل ہوں، دونوں بھائیوں کا۔ اس کا بڑا بھائی تو میرا بڑا پیارا دوست ہے، لیکن مشاہد حسین بھی، مشاہد حسین ذرا سیاسی زیادہ ہے اس لیے، لیکن میرے سینئر ہیں، میرے تو بزرگ دوستوں میں سے ہیں، میں قدردان ہوں ان کا۔ لیکن مدر آف آل ڈیلز، شاہ جی آپ کے منہ میں گھی شکر، اللہ کرے کچھ ہو، لیکن اگر ڈیل سے مراد یہ ہے نا کہ عمران خان اپنی جان بچا کے، اپنی کھال بچا کے جدے بھاگ جائے گا یا کسی اور ملک چلا جائے گا، تو اس سے بڑی خام خیالی ہو نہیں سکتی، اور میں آپ جیسے ذہین آدمی سے توقع نہیں رکھتا۔ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں نا، ایک ایسا کپتان، اور جب ہم کہتے ہیں نا کپتان، اس سے انوائے نہ ہوا کریں، یہ ایک رویہ بن جاتا ہے، ایک پیٹرن بن جاتا ہے لائف کا۔ عمران نے زندگی ایک کپتان کے طور پہ ہی کاٹی ہے، جب سے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے نا، وہ کپتان نہیں بھی تھا نا تب بھی کپتانی کرتا تھا، اس کا ایک اپنا انداز تھا۔ عمران وہ عمران ہے ہی نہیں کہ ایک بنی بنائی کھیل، ایک جیتا ہوا میچ، اور وہ تو ہارا ہوا میچ اپنے حق میں کر لیتا ہوتا ہے، کجا یہ کہ وہ ایک جیتی ہوئی کھیل، ایک جیتی ہوئی گیم آپ کے حق میں دے، سگنیچرز کرے اور میں باہر جا رہا ہوں۔ یہ کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر لیتا وہ۔ ڈیل تو یہی ہوتی ہے، یا پھر سلور لائننگ اگر ہے کوئی تو تب ہوگی اگر آپ عمران کو کچھ دیں گے۔ عمران ٹیبل پہ کوئی چیز لیے بغیر، دیکھے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنی سی بھی کوئی ڈیل کرے، بھلے سے آپ اس کا حشر عمران ریاض خان سے بھی برا کر دیں۔ میں حیران ہوں عمران ریاض خان کی تصویریں دیکھ کر، میرے بہت سے دوستوں کے ساتھ اس کی تصویریں آج میری نظر سے گزری ہیں، میری بات نہیں ہو سکی، میں نے گھر میسیجز بھی چھوڑے ہیں ان کی بیگم صاحبہ کے لیے بھی، اس کا اپنا نمبر تو بڑے دن سے بند ہے، بلکہ مجھے اس دن تھوڑا سا شک گزرا تھا جب ہمارا ایک گروپ ہے، شوٹرز آف پنجاب ایک گروپ ہے جو شکاریوں کا، اس کا بڑا اہم ممبر تھا وہ، تو چند دن پہلے وہ یکایک اس نے ایگزٹ کر لیا، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ سم ہی فارغ کر دی گئی ہے، وہ نمبر ہی فارغ کر دیا گیا ہے، یا کچھ ایسا ہوا ہے جس پر میں نے گروپ میں بھی ایک آدھ بات کی تھی، خیر 2-3 دن بعد وہ آ گیا۔ تو بات یہ ہو رہی کہ جی عمران ریاض خان بھی آ گیا ہے، یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں، تو ڈیل ایسی کوئی ڈیل نہیں ہے، ڈیل جب ہوگی تو وہ سب کو نظر آئے گی، اور میری گزارش ہے کہ ڈیل ضرور ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو اس وقت مدار المہام ہیں انہیں خود انیشیٹو لینا چاہیے کہ معاملہ پاکستان کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ چنانچہ ڈیل کی طرف سے تو فراغت ہی سمجھیے، کم از کم میری عقل تسلیم نہیں کرتی، یہ جو ناقص سی تھوڑی سی ہے۔ پھر یہ کیا ہوا ہے؟ عمران ریاض خان کی رہائی، دیگر بہت ساروں کی رہائیاں جو پائپ لائن میں نظر آ رہی ہیں۔ عمران خان کو یکایک اٹک جیل سے اڈیالہ لے آیا گیا، تو میرا ماننا یہ ہے کہ 2 چیزیں ہوئی ہیں، یا تو اکٹھی ہوئی ہیں یا دونوں میں سے ایک ضرور ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ عدلیہ نے سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ عدلیہ کی سٹیٹمنٹ ہے، اسے ایزی نہ لیا جائے، اور میں بڑے دن سے کہہ رہا ہوں، کچھ عرصہ پہلے ابھی نئے چیف جسٹس نہیں آئے تھے تو میں نے گزارش کی تھی کہ وہ ماضی میں جس کے ساتھ ان کی تلخیاں اور معاملات رہے ہوں وہ اپنی جگہ پر، وہ فراموش کیے ہیں نہیں کیے وہ اپنی جگہ پر،
अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ काजी फायज़ ईसा के नज़दीक अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी, भले से वो उनका सगा भाई क्यों ना कमिट करे। मैं गुज़िश्ता चीफ़ जस्टिस के बारे में भी खुश ख्यालियाँ रखता था, और मैं समझता हूँ कि गिवन सर्कमस्टांसेस में वो जितने जोगे थे उससे कुछ ज़्यादा ही कर गए हैं। इससे ज़्यादा तो फिर टकराने वाली बात थी ना, तो टकराता कौन है? हमारे यहाँ वो रिवायत नहीं है टकराने वाली। और इमरान खान रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते, ये भी है। तो ये स्टेटमेंट है और पूरी अदलिया की है, ये सिर्फ फ़र्द वाहिद की नहीं है। जुडिशरी की सैंक्टिटी और उसकी रेवरेंस का तकाजा था कि ये एक स्टेप आगे आते और बताते कि भाई या तो ये सिलसिला पैकअप कर दो, कानून है तो कानूनदान रहेंगे, अगर अदालत है तो फिर हुक्म भी अदालत का चलेगा। इसलिए ये जो हुआ है ये इसी का रिज़ल्ट है। दूसरी बात ये हो सकती है, और इसमें किसी हद तक मेरी खुश ख्याली, मेरी विशफुल थिंकिंग शामिल है, कि अंदर ही अंदर ना एक प्रेशर माउंट हो रहा है अंदर ही अंदर, कि जी ठीक है आप शहबाज शरीफ को लाना चाह रहे हैं, शहबाज शरीफ आपका बड़ा ही मंजूर नज़र और मोम की नाक है और आइडियल है। वो ताबेदारी में तो आइडियल हो सकता है, परफॉर्मेंस में उसके जो गुज़श्ता 14-15 महीने हैं ना, इससे शायद 2-4 स्टेप्स बेहतर ले लेता, 2-4 हाथ बेहतर परफॉर्म कर देता अगर ये कलमदान आप राजा रियाज के हवाले कर देते, तो चंदा फ़र्क नहीं था दोनों में। इसलिए प्रेशर जो है वो ये है कि अगर इमरान नहीं, नो प्रॉब्लम, इमरान नहीं तो ओके, इस पर ख़त तनसीख नहीं लगाई जा सकती। अगर ये नज़रिया है, ये ख़दशा है, क्योंकि इमरान भी तो डिपेंडेबल नहीं है, इमरान से मुतल्लिक कौन बात मानेगा, इमरान से मुतल्लिक गारंटी कौन देगा? और इमरान ख़ुद चाहे भी तो लिख के गारंटी नहीं देगा, वो लिख के साइन नहीं करेगा कि 10 साल या 5 साल के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। ये और तरह की मिट्टी होती है, और तरह का मसाला होता है, जो साइन करता है, अंगूठे लगाता है और लिखता है और फिर जिद्दे भाग जाता है। ये और मटेरियल है, ये और मटेरियल है। और अगर वो डील भी करेगा ना कि ठीक है कुछ लो कुछ दो की बुनियादों पर, मैं जान बचाने के लिए डील नहीं करूँगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जान लेना चाहते, जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं, पर यकीन रखता है इमरान। इसलिए ये जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है ना कि इमरान नहीं तो कम अज़ कम ये जो लोग हैं ना, ये वो जो बदनाम ज़माना आइकॉन्स हैं, जिनमें से एक को आप कदरे मुसफ़ा करके एक साइड पे रखना चाह रहे हैं, शहबाज शरीफ। नो सर नो, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ एक ही सिक्के के दो रुख हैं, क्योंकि उसके साथ एक बहुत बड़ा लाका साबका आता है, शहबाज फिर शरीफ, नवाज़ शरीफ। क्योंकि नवाज़ शरीफ के बारे में तो खातिर जमा रखिए कि नवाज़ शरीफ इतने ही मंजूर नज़र हैं जितना कि इमरान खान है, लेकिन ये भी कोई बगलें बजाने वाली, खुश होने वाली बात नहीं। ये सियासी लोग हैं, इन्हें सियासत में होना चाहिए था, इन्हें सियासी अखाड़े में उतरना चाहिए, मुकाबला करें एक दूसरे के साथ। इमरान खान जो सियासत कर रहा है वो आपके सामने, जितनी को उसे आती है बेचारे को वो कर रहा है, सियासत नहीं कर रहा, शुजात ज़रूर कर रहा है। ये चोरी शुजात की बात नहीं हो रही, शुजात बहादुरी की बात हो रही है। नवाज़ शरीफ की सियासत इसी से यहाँ है कि देखिए परसों तरसों क्या रिडिकुलस स्टेटमेंट दे दी उसने कि मैं लिख के देता हूँ कि अगला इलेक्शन हमारा है। कौन लिख के देता है भाई? तुम सबको बता रहे हो कि द मैच इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड, ये कहना चाह रहे हो। पहले ही प्रेशर इतना ज़्यादा है और तुमने सोचा ही नहीं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। चुनांचे बात हो रही थी दूसरी कि उस प्रेशर को किसी हद तक न्यूट्रलाइज करने के लिए, टोन डाउन करने के लिए, कि नहीं भाई ये ऐसी बात नहीं है कि इमरान के ही सब कुछ खिलाफ हो रहा है और शहबाज शरीफ के हक़ में हो रहा है। हम सबको फ्री हैंड देना चाहते हैं और देखी जाएगी आगे क्या होता है। ये तौन व करहन एक्सेप्ट किया गया है, वरना इस्टेब्लिशमेंट चाहती तो हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील में जा सकती थी, 4 दिन और लग जाते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अपीज़मेंट की रमक है,
یہ بات ماننی پڑے گی. میں نہیں تسلیم کرتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بالکل اگنور کر کے یہ سب کچھ ہو. نہیں، سمجھداری سے، سمجھ بوجھ سے کم از کم اس حد تک ہوا ہے، لیکن یہ بہت تھوڑا ہے، یہ بہت معمولی ہے. اب اس کے مضمرات بھی ہو سکتے ہیں آگے چل کے. وہاں پہ بھی ناک منہ چڑھائی جائے گی کہ جی ہمارا تو خیال تھا کہ بند کمرے میں یہ ہوگا، سائفر والا معاملہ اب یہ کھلی عدالت میں ہوگا، اب یہ تماشا سرے بازار ہوگا. تو وہ بات تو نہیں رہے گی نا. اب تو ایک ایک چیز پہ معاملات جو ہیں تشتزبام ہوں گے، واضح ہوں گے، کلیئر ہوں گے، ایکسپوز ہوں گے. تو کیس میں سے وہ کچھ نہیں نکالا جا سکے گا جس کی یار لوگوں کو توقع تھی. پھر ایک اور چیز شاید ایکسیپٹیبل نہ ہو، وہ بھی پریشان کرے گی، کہ عمران جیل سے عدالت لے جایا جائے. یہ الگ بات ہے، کہہ دیا جائے کہ جی اڈیالہ جیل کے اندر یہ عدالت لگے گی کیونکہ سیکیورٹی ریزنز کے تحت عمران کو یہ بیک اینڈ فورتھ نہیں لایا جا سکتا. یہ ایک الگ بات ہوگی. لیکن اگر عمران جاتا ہے عدالت اور پھر واپس آتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چلتے چلتے کسی صحافی کے ساتھ مٹ بھیڑ نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی دو فکرے چلتے چلتے دو مسکراہٹیں ایکسچینج نہ ہوں؟ تو مقصد تو پورا ہو گیا. عمران کا ایکسپوئر جو معطل ہے بڑی دیر سے، وہ تو ریوائیو ہو جائے گا. ایک یہ اس کے مضمرات میں شامل ہے. اور دوسرا جو ڈارکر ایسپیکٹ ہے اس سے بھی زیادہ، جو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کہ جو گفتگو یہ ینگسٹرز عمران کے فراق میں جو اس وقت پریشان ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا تھوڑی دیر پہلے موٹر وے پر وہ لوگ جو واپس جا رہے تھے عمران کا استقبال کرنے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے، وہ کس طرح کی پرجوش گفتگو کرتے ہیں، اور وہ اپنے جوش خطابت میں فراموش کر دیتے ہیں کہ یہ باتیں فی الحال آپ کے حق میں نہیں ہیں، انہیں اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن وہ لوگ کرا دیتے ہیں. یہ بھی پریشانی کا باعث ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نو ایگزٹ سچویشن ہے، جو سٹارٹ میں نے کہی تھی. اور اس میں تصادم کی طرف بات جائے گی. کوئی کسی کو الاؤنس دینے پر تیار نہیں. عمران کم از کم تیار ہے، اس کے بارے میں جانتا ہوں. وہ بہر صورت الاؤنس دینے کو پہلے بھی تیار تھا. میں ذاتی طور پہ اس کا میں کنونسڈ ہوں کہ جب میں نے گزارش کی تھی کہ جی آپ بات ہی نہیں مانتے، میں نے اور ہارون الرشید صاحب نے اور یا مقبول جان نے بیک زبان ایک سے زائد مرتبہ آپ پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ آتے ہی نہیں اس طرف. تو جس کے جواب میں انہوں نے محض میرے ساتھ ہی نہیں، دیگر دو میرے سینئر احباب ہیں ان کے ساتھ بھی یہی بات کی تھی، یار میں تو بات کرنے کو تیار ہوں، کوئی آئے تو صحیح. کوئی نہیں آ رہا. وہ جو بات سٹارٹ میں کرتے تھے اب وہ بھی نہیں ہوتی. چنانچہ یہ معاملہ بالآخر بلائنڈ ایلی میں تو جا چکا ہے، ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ کہ ٹریگر کیا چیز کرتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ اگلا الیکشن بھی کروا دیں. سپوز اگلا الیکشن ہو گیا، آپ جس پارٹی کو چاہیں جتوا دیں، جس پارٹی کو بھلے سے وہ کتنی مقبول کیوں نہ ہو اسے آپ نکرے لگا دیں. سب کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو سکتا ہے، اب بھی ہو سکتا تھا، ہے نہیں. آپ دیکھ لیجئے جتنے اس سچویشن کے عناصر ترکیبی ہیں ماضی میں موجود ہوتے تھے. آج ایک جوہری فرق ہے اس سچویشن میں اور آج کی سچویشن میں. اور وہ فرق کیا ہے آپ خود دیکھ لیجئے نا، آپ کے سامنے ہے. کوئی زیادہ اس میں راکٹ سائنس تو ہے ہی کوئی نہیں. دیکھ لیجئے کہ کیا معیشت اس زبوں حالی کا شکار پہلے تھی جو آج ہے. بس صرف یہ ایک چھوٹا سا نقطہ. اور معیشت جس مقام پر پہنچ چکی ہے، بخدا اکیلا عمران خان بھی چاہے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اکیلا یہ مل کے کرنی ہے. عمران +1 اور 1 پلس a few others. اب few others میں عمران بھی شامل ہے. یہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے. یہ میں ایک طرح کا سولوشن دے رہا ہوں which might sound more ridiculous to you. یہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے. ہو سکتا ہے عمران اس پہ اتفاق ہی نہ کرے، بیٹھنا پسند ہی نہ کرے دوسروں کے ساتھ، لیکن سچویشن ادھر ہی جائے. میں
اگر قریب ہوتا ہے عمران کے تو اسے یقیناً اس طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کرتا، اور اس کے لیے چاہے مجھے ہارون رشید صاحب کو پھر رات کے پچھلے پہر جگانا پڑتا اور ساتھ لے جانا پڑتا۔ یہ نہیں ہوگا تو ملک ٹکراتا رہے گا، طوفانوں سے تو ٹکراتا رہا ہے، اب پتھروں سے ٹکرانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں، سٹارٹ میں ابتدائی لائنوں میں جو بات کی تھی میں پھر ریپیٹ، اور میں نے اس لیے رکھا ہوا تھا کہ اینڈ پہ پھر یہی کروں گا کہ اس تناؤ اور اس نو ایگزٹ پوزیشن کا فائدہ آپ کا دشمن اٹھائے گا، اور آپ کو عقل اس وقت آئے گی، سب کو جب پانی سر سے گزر جائے گا، اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ ہمارے اثاثے ہی نہیں، ہمارے علاقے بھی چھیننے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ خدا را اس پہ غور کریں، اور یہ جو خوف کی کیفیت ہے، بے یقینی کی، کہ جی اگر یہ ہو گیا تو پھر یہ ہو جائے گا، یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا، کچھ جو فیصلے کرنے ہیں خود کریں، اور اس سے بے نیاز ہو کے کریں۔ واشنگٹن ڈی سی کو کیا پڑی ہے کہ ہمارے ہر معاملے میں خام خواہ کی ٹانگ اٹکانے کی؟ اسے نہیں پتا کہ سچویشن کیا ہے۔ انلیس کوئی بہت میجر ریڈیکلز اس کی مرضی کے خلاف آ رہے ہیں، ان کا رستہ وہ روکے گا، ضرور روکے گا، لیکن جو گیون سرکمسٹانسز ہیں اس میں فیصلے آپ کو خود کرنے ہیں۔ آپ کو واشنگٹن جانے سے پہلے فیصلہ کرنا چاہیے اور اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہیے۔ جی ہم سب نے مل کر یہ سوچا ہے، اور سب سے مراد ہے آل سٹیک ہولڈرز، میجر اینڈ مائنر، سب کے سب۔ تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جی یہ روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں جی ورنہ یہ نہ ہوتا، ورنہ وہ نہ ہوتا، کچھ بھی نہیں ہے۔ فی الحال کوئی ایگزٹ پلان نہیں ہے، اور بخدا مجھے شاید دور بیٹھے کو زیادہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ the clock is ticking۔ ہمارے علاقے بھی، ہمارے اثاثے بھی، حتیٰ کہ ہماری سلامتی کو بھی شدید خطرہ